نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 10واں پارہ سورۃ انفال، آیت نمبر 49 to 58۔ لفظی ترجمہ: اس جب یقولو کہنے لگے منافقون منافق لوگ، والذین اور وہ جو فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے، غر ہؤلاء دینہم کہ مغرور کر دیا ہے ان کو ان کے دین نے، امن اور جو یتوکل بھروسہ کرے اللہ اللہ پر، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ اگر ترا آپ دیکھیں، اس جب یتوفا جانیں نکالتے ہیں اللہ زینہ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ملائکۃ فرشتے، یضربون وہ مارتے ہیں وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا اور چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب، ذالک یہ بما اس وجہ کے قدمت جو آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیس نہیں ہے بالظلام ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر، کدابی آل فرعون جیسا کہ حال فرعونیوں کا، والذین اور ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، فأخذہم اللہ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی زبردست شدید العقاب اور سخت عذاب دینے والا ہے، ذالک یہ بأن اللہ اس لیے کہ اللہ لم نہیں ہے یکو بدلنے والا مغیرن نعمتن کوئی نعمت انعمہا کہ جو اس نے انعام کی، علی قوم من کسی قوم پر، حتیٰ جب تک کہ یغیروا وہی نہ بدل ڈالے ما بانفسہم کہ جو ان کے دلوں میں ہے، وان اللہ اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، بے شک کدابی آل فرعون جیسا کہ حال فرعون والوں کا، والذین اور وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ربہم جو ان کا پروردگار ہے، فاہلکناہم تو ہم نے انہیں ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون آل فرعون کو، وکل اور سب کانو تھے ظالمین ظالم، انا بے شک شر الدواب سب جانداروں میں بدترین ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ زینا وہ لوگ کافروا جو کافر ہیں، فہم پس وہ لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لاتے، اللہ زینا وہ لوگ کے آہد تو کہ تم نے عہد باندھا ہے منہم جن سے، ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم اپنا وعدہ، من کل مرۃ ہر بار، وہم اور وہ لا یتقون نہیں ڈرتے، فإما پس اگر تثقفنہم آپ تم انہیں پاؤ فی الحرب جنگ میں، فشرد بہم تو ایسی ان کو ایسی سزا دو کہ بھاگ جائیں، من خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم تاکہ وہ یذکرون عبرت پکڑیں، وإما اور اگر تخافن تمہیں خوف ہو من قوم من کسی قوم سے، خیانتاً دغا بازی کا، فانبذ پس پھینک دو علیہم ان کی طرف، علی سواء ان برابری پر یعنی ان کا وعدہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں دوست رکھتا خائنین دغا بازوں کو، جو دھوکے باز ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ مدینہ کے منافق اور یہودی کہتے تھے کہ مسلمان اپنے دینی جوش میں اعوذ باللہ دیوانے ہو گئے ہیں، بھلا ان کی اس مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کا قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جانا دیوانگی نہیں تو کیا ہے؟ یہ لوگ پتہ نہیں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں تو اس مارکے میں تباہی یقینی نظر آ رہی اور سب کچھ دیکھتے بھالتے یہ لوگ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیوانے مسلمان نہیں بلکہ یہ خود ہیں جو یہ بات نہیں سمجھتے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے، وہ مدد کرنے پر غالب ہے، اور ایسے سب طریقے خوب جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس آیت میں غزوہ احد یا غزوہ احزاب یا کسی اور غزوے کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ غزوہ بدر کے زمانے میں منافقین نہیں تھے،
بلکہ منافقین غزوہ بدر کے بعد وجود میں آئے، جیسا کہ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ بدر کے مقام پر جنگ ہوئی اور اس جنگ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروا دیا، تو عبداللہ بن ابی بن ابن سلول اور دیگر مشرکین و بت پرست جو اس کے ساتھ تھے آپس میں کہنے لگے، یہ معاملہ یعنی اسلام تو غالب آ گیا ہے، اب ایمان لے آنے ہی میں عافیت ہے، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے بظاہر اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا کاش آپ دیکھیں کہ جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس کے بدلے میں ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ بے شک اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس حالت کو دیکھ لیں کہ جب فرشتے کفار کی روحیں قبض کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہولناک اور دہشت ناک منظر ہے۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ واقع بدر کے سیاق میں ہے، لیکن یہ ہر کافر کے حق میں عام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے اہل بدر کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ سورۃ انعام میں فرمایا کاش آپ دیکھیں کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یعنی وہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو عادل حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی و حمید کی ذات بابرکات، اس سے بہت بلند اور بالا اور عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، جیسا کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے لیے بھی حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ فرمایا ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، بے شک اللہ بہت قوت والا، بہت سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے کافروں کا انجام بد بیان کرنے کے بعد اب یہاں یہ بتایا کہ کافر قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ اور ہر دور میں یہی برتاؤ رہا ہے۔ جس طرح ان کافروں کا انجام بد ہوا، اسی طرح ان سے پہلے فرعونیوں اور دوسرے کافروں کا انجام برا ہوتا رہا ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اس لیے کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال اور اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ گویا وہ جو نعمت کسی کو دیا کرتا ہے تو اس سے کسی گناہ کے ارتکاب کے سبب محروم بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ رعد میں فرمایا کہ بے شک اللہ نہیں بدلتا جو کسی قوم میں سے ہے یہاں تک کہ وہ اسے بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے ہٹانے کی صورت کوئی نہیں اور نہ اس کے علاوہ ان کا کوئی مددگار ہے۔ فرمایا ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو نعوذ باللہ جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا، وہ سب ظالم تھے۔ اس کا تعلق اوپر کی آیت سے ہے، یعنی جیسا کہ فرعونیوں اور ان سے پہلے کے کافروں نے کیا، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب کی اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کر کے گناہوں کے مرتکب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتیں چھین لی جو انہیں باغات، چشموں، کھیتوں، خزانوں، نفیس مکانوں اور آرام کی ان چیزوں کی صورت میں عطا کی تھیں جن میں وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ انہیں ہلاک کر دیا اور فرعونیوں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ فرمایا بے شک سب جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ شر الناس لوگوں میں سب سے بدتر کے بجائے انہیں شر الدواب یعنی جانوروں میں سے بدتر کہا گیا ہے۔ دواب کا لفظ اگرچہ لغوی معنی کے لحاظ سے انسانوں اور چوپاؤں دونوں پر بولا جاتا ہے،
لیکن عام طور پر اس کا استعمال چوپایوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہے ہی نہیں۔ کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدتر جانور بن گئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سورۃ بینہ میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا جہنم کی آگ میں ہوں گے، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے بہتر میں شامل فرمائے، آمین۔ فرمایا وہ جن سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ اپنا عہد یا ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے، بس اگر کبھی آپ ان سے لڑائی میں پا ہی لیں تو ان پر کاری ضرب کے ساتھ ان لوگوں کو بھگا دیں جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہود بنی قریظہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر یہ لوگ جنگ میں پکڑ لیے جائیں تو انہیں ایسی کاری ضرب لگائیے اور ایسی سزا دیجیے کہ جو دوسرے دشمنان اسلام گھات لگائے بیٹھے ہیں اور ڈر کے مارے بھاگ جائیں اور یہ یہود ان کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم الہی پر کیسے عمل کیا؟ احادیث نبوی میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے لوٹے اور ہتھیار اتار کر غسل کیا تو اسی وقت جبریل علیہ السلام آن پہنچے۔ ان کا سر غبارہ آلود تھا، کہنے لگے آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کی قسم میں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا، یعنی بنو قریظہ کی طرف۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف نکلے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے واپس آئے تو آپ نے منادی کی تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے محلے میں، یعنی فوراً جو ہے وہ سفر پر روانہ ہو جائے۔ اور فرمایا اور اگر کبھی آپ کسی قوم کی جانب سے کسی خیانت سے فی الواقعہ ڈریں تو ان کا عہد ان کی طرف مساوی طور پر پھینک دیں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی قوم جس سے کہ تمہارا معاہدہ امن ہو چکا ہو، خواہ وہ تمہاری ریاست کے اندر ہو یا باہر ہو، اور اس قوم سے تمہیں عہد شکنی یا دغا بازی کا خطرہ پیدا ہو جائے تو تم اس کے خلاف کوئی خفیہ کارروائی یا سازش نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں تمہیں اعلان اس قوم پر واضح کر دینا چاہیے کہ اب ہمارا تمہارا معاہدہ ختم ہے، تاکہ وہ کسی دھوکے میں نہ رہیں اور تم پر عہد شکنی کا الزام نہ رہے۔ اس کی مثال یہ واقعہ ہے کہ جسے سلیم بن عامر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سرزمین روم کی طرف کوچ کر رہے تھے، جبکہ آپ کے اور ان کے مابین ایک معاہدہ تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کے قریب پہنچ جائیں اور جب معاہدے کی مدت ختم ہو تو اچانک ان پر حملہ کر دیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک سواری پر سوار ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وعدہ وفا کرنا ہے، بے وفائی نہیں کرنی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کسی قوم کے ساتھ کوئی عہد ہو تو جب تک مدت گزر نہ جائے اس معاہدے کو ختم نہ کرے اور نہ ہی کوئی نیا معاہدہ کرے یہاں تک کہ اس وعدے کی مدت پوری ہو جائے یا ان کا عہد برابری کی بنیاد پر انہی کی طرف پھینک دے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو واپس آ گئے۔ حدیث بیان کرنے والے یہ بزرگ سیدنا عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔